بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک خوبصورت بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز محمد نعمان قادر مصطفی، خادم تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل اور خادم ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی لاہور حاضر ہے۔ اللہ کریم کا کروڑہ شکر اور احسان۔ آج ایک خوبصورت بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور کوشش کیجیے کہ یہ جو بات آپ سے میں عرض کرنے لگا ہوں، جو واقعہ، اس کو اپنے کامل یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یہ مختصر سا ایک خوبصورت چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ایک بڑی علمی شخصیت، بہت بڑی علمی شخصیت، ولی کامل، حضور قبلہ، مفسر قرآن، شیخ الحدیث اور عظیم نعت گو شاعر بھی تھے آپ۔ میری مراد قبلہ علامہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربت پر میرا کریم رب کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جب آپ نے یہ منصوبہ بنایا، یہ ارادہ کیا اور یہ سوچا کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی جائے، قرآن پاک کی تفسیر کی جائے، سوچنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نورانیت میں حاضر ہو کر کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت عطا فرمائیے، میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات پاکستان سے مدینہ الرسول کی طرف عازم سفر ہوئے، مدینہ الرسول پہنچے، آپ نے مکہ شریف میں عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ مکہ شریف سے جب مدینہ پاک آپ تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف کے بازار میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ آپ بازار دیکھ رہے تھے، دو چار دکانوں پہ آپ نے وزٹ کیا۔ ایک کتابوں کی دکان پر پہنچے، آپ بک سینٹر پر پہنچے، مکتبہ پر پہنچے، وہاں دیکھا، مختلف کتابیں دیکھیں۔ ایک خوبصورت پین آپ کو پارکر کا نظر آیا، آپ کے دل کو بہت اچھا لگا، خوبصورت پین تھا، خوبصورت قلم تھا۔ آپ نے سوچا کہ میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جب اجازت ملے گی تو پھر اسی پین کے ساتھ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ جب پین اٹھایا، دیکھا، دل کو اچھا لگا، آنکھوں کو بھلا لگا۔ آپ نے قیمت پوچھی تو قیمت کچھ زیادہ تھی، پیسے آپ کے پاس کم تھے۔ آپ کی غیرت ایمانی نے، خودداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس سے کچھ پیسے کم کراؤں یا ادھار پہ لے جاؤں، اور ایک دو دن کے بعد، ابھی کیونکہ مدینہ الرسول میں کچھ اسٹے تھا، آپ کی خودداری اور غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا۔ پیسے دیکھے کم تھے اس کی قیمت سے، اسی جگہ پین پھر رکھ دیا اور واپس آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے معمول کے مطابق نمازیں پڑھی، روزہ رسول پہ حاضری دی اور پھر رات کو سو گئے۔ اگلے دن پھر جب آپ مسجد نبوی شریف میں نماز سے فراغت کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کو قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ قرآن کریم، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، درس قرآن دیتے، درس حدیث دیتے، دلائل الخیرات کا درس دیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن سے تو بہت زیادہ محبت تھی۔ قرآن پڑھ رہے تھے، اسی اثناء میں ایک شخص آیا، اس نے پیچھے کاندھے پہ ہاتھ رکھا
آپ نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہی شخص، وہ دکان کا مالک، وہ جس کی دکان پہ آپ کل تشریف لے گئے تھے اور آپ کو پارکر کا پین پسند آیا اور آپ قیمت نہ ہونے کی وجہ سے وہی چھوڑ کے آ گئے تھے، وہی دکان کا مالک آپ کی پشت پہ کھڑا تھا اور وہ پوچھنے لگا کیا آپ احمد یار صاحب ہیں اور گجرات پاکستان سے آئے ہیں؟ آپ حیران ہو گئے کہ میری ملاقات چند لمحوں کی ملاقات تھی ان سے، یہ عربی ہے، میں عجمی ہوں، اس سے پہلے کوئی لمبی چوڑی رشتہ داری، کوئی ملاقات، کوئی دوستی نہیں، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، میرے شہر کو بھی جانتا ہے، میرے ملک کو بھی جانتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آئے ہیں اور شہر گجرات سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ میرا نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ واقعی مجھے احمد یار نعیمی کہتے ہیں اور میں پاکستان کے شہر گجرات سے آیا ہوں، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ دوستوں، میں جو بات کرنے لگا ہوں بس اس کا اینڈ ہے۔ کیسے پتہ چلا میرا نام احمد یار نعیمی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت جب کل آپ میری دکان پر آئے، آپ نے پین اور قلم پسند کیا اور پھر آپ نے دیکھ کر اس کو دیکھا، مسکرائے، پھر رکھ دیا۔ جب میں نے قیمت بتائی تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے، آپ نے اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ کہنے لگے میں عرصہ دراز سے مدینہ الرسول میں رہتا ہوں، عرصہ دراز سے میرا یہ کاروبار ہے، مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزانہ روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں، اور میری حسرت تھی، میری تمنا تھی کہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میرے خواب میں تشریف لائیں، مجھے زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ بس وہ شخص کہنے لگا کہ رات میں حضرت سویا، بس جب میں بستر پر سویا تو میرا مقدر جاگ اٹھا، میرے کریم لاجپال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرے خواب میں تشریف لائے، میری قسمت جاگ اٹھی۔ سال ہر سال اسی تمنا میں، اسی خواہش میں، اسی امنگ میں، اسی جذبے کے ساتھ کہ کسی دن تو آونا خلال اپنا دیدار کرائے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا میرے عاشق اور عاشق صادق احمد یار نعیمی، اس کو یہ پسند آیا پین قلم، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے، غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ یہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اسی پین سے قرآن کریم کی تفسیر لکھوں، لہذا صبح جانا مسجد نبوی شریف کے اندر اس حلیے کا شخص فلاں اپنا جگہ پہ بیٹھا ہوگا، اس کو جا کے یہ آپ نے قلم دینا ہے اور کہنا کہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو کھڑے ہو گئے، اس شخص کو سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا، اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگے کہ کتنا بڑا کرم سرکار نے فرمایا کہ مجھ جیسے خطا خار اور گناہگار انسان کو میرے کریم رب نے اتنا کرم فرمایا کہ میں اپنے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں ہوں، آپ کی نظر شفقت مجھ پر ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اگر دل میں سچی تمنا اور تڑپ لے کر کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر کامل یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ جب دل میں یہ تمنا ہوگی، جب دل میں یہ تڑپ ہوگی، تو
मेरा करीम लजपाल करीम आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं, शफकत फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। जिस तरह मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत किबला अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह पर मेरे सरकार ने करम फरमाया और पारकर का पेन और कलम तोहफतन अपना मोहब्बत के साथ आपने अता फरमाया। फिर उसी कलम से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कुरान पाक तफसीर नईमी ये आपने शुरू की थी और गालिबन 11वां पारा मुकम्मल होने के करीब था कि दाई अजल आया और आपने उस पर लब्बैक कहते हुए आप इस जहान फ़ानी से दारुल बका की तरफ रखते सफ़र बांध गए। और फिर पीछे आपके खलफुर रशीद ने मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी जिल्दें मुकम्मल की और इस वक्त गालिबन 19 जिल्दें तफसीर नईमी की मार्केट में मौजूद है और वो पढ़ने के लायक है। एक एक लफ्ज़ जिसमें मोहब्बत है, चाशनी है, रस है। मैं मशवरा भी दूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप किसी भी कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो तफसीर नईमी को सरे फहरिस्त रखिए, इसका मुताला कीजिए, क्योंकि ये वो तफसीर है जिस तफसीर के लिखने के लिए कलम मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुआ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम पढ़ने, समझने और अमल की तौफीक अता